معاشرہ پر مین تقریر ہونی تھی کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں ہیں. ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی, ہمارے نبی کی سیرت کیا تھی, اور آج ہمارا اخلاق, ہمارا کردار, ہمارا نیچر کیا ہے. ہم اپنے نبی کی سیرت اختیار کریں. مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت پر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا سے آتنکواد, دنیا سے برائیاں, دنیا سے حسد, جلن, بغض, کینہ, عداوت, دنیا سے ایک دوسرے سے جلنا, یہ ساری بیماریاں ختم ہو کر وہی پیار نظر آئے گا جو پیار میرے نبی نے صحابہ سے کیا تھا, جو پیار نبی کے صحابہ نے نبی سے کیا تھا, جو پیار نبی کے صحابہ نے اپنے ایک دوسرے ساتھی سے کیا تھا, وہی پیار دکھے گا. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نبی کی سیرت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمارے یہاں وہ پیار اس کو کیوں تھا, کسی سے کوئی خطا ہوتی, کوئی غلطی ہوتی تو نبی کی عدالت میں پیش کی جاتی, وہ آدمی پیش کیا جاتا, میرے نبی ان کی بات پوچھتے, ان کی پوچھتے, دونوں میں صلح کرا دیتے. سبحان اللہ. دونوں میں صلح کرا دیتے. اور میرے نبی فرماتے تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دو لوگوں میں صلح کرا دے, سبحان اللہ, جو دو میں پیار پیدا کرے. مگر ہماری قوم کے لوگ کچھ تو اتنے اسپیشلسٹ ہیں لڑانے میں کہ جہاں دو لوگ لڑتے ہیں تو صلح کی بات چھوڑ دی, ایسا پیٹرول ڈالتے ہیں کہ جب تک آگ نہیں لگ جاتی تب تک سکون نہیں ملتا. میرے بھائیوں سنیے, آپ لڑانے کا کام مت کیجیے, آپ دل کو دل سے جوڑیے, اور دل سے دل کو جو جوڑتا ہے نا, میرے نبی کی اتنی بڑی کرامت ہے, میرے نبی کی اتنی بڑی عنایت ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا رکھا ہے, سمجھ رہے. اور جو لوگوں کی خطائیں, جو لوگوں کی غلطیاں معاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا رکھا ہے. مگر وہ محل پانے کے لیے ہم کو صرف معاف کرنے کی ضرورت ہے. کس کو معاف کرنا ہے؟ پڑوسی سے خطا ہو گئی, بھائی سے غلطی ہو گئی, رشتے دار سے غلطی ہو گئی, ہمارے سے بڑے سے غلطی ہو گئی, ہم سے چھوٹے سے غلطی ہو گئی, تو میرے نبی فرماتے تم ایک دوسرے کی خطائیں معاف کر دو, اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. آپ لوگوں کو معاف کریں, اللہ آپ کو معاف فرمائے گا. سمجھ رہے ہیں, اللہ آپ کو معاف فرمائے گا. لیکن یہاں معاف نہیں کرتے ہیں, یہاں پر انتقام کا نعرہ لگتا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کی, وہ کی, ایسا کیا, ویسا کیا, ماریں گے, ستائیں گے, تکلیف دیں گے, زمین ہٹائیں گے, پراپرٹی پر قبضہ کریں گے, خون بہائیں گے, اور کمزور انسان کچھ نہیں کر پاتا. لیکن ایک بات سنیے, یہاں پر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں. میں پہچان رہا ہوں, چہرہ دیکھ کر پہچان رہا ہوں کون کتنا پاورفل ہے, کس کے پاس کتنا پیسہ ہے, سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں. لیکن یاد کریں, آپ کے پاس چاہے جتنا پیسہ ہو, آپ دنیا میں چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو, آپ چاہے جتنے حج کر لو, آپ چاہے جتنا عمرہ کر لو, چاہے جتنی پراپرٹی یہاں بنا لو, چاہے جتنی زکات خیرات دے دو, چاہے جتنی غریبوں کی مدد کر دو, لیکن جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے نا, تب آپ کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی, تب آپ کو اپنی اوقات سمجھ میں آئے گی. میرے بھائی, نیکی کمانا کمال نہیں ہے, نیکی کی حفاظت کرنا کمال ہے, نیکیوں کو بچانا کمال ہے. نیکیاں تو سبھی کما لیتے ہیں, نیکی کو بچانا کمال ہے. ایک بات سنیے گا, بڑی پیاری حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں, کیونکہ ٹائم نہیں, اس لیے ترجمہ سناؤں گا آپ کو میں. ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ, محبت سے بولیے سبحان اللہ. میرے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا مل مسکین, مسکین کون ہے؟ کیا پوچھا, مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع, جس کے پاس دراہم و دنانیر نہیں ہے, جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, جس کے پاس جاگیر نہیں ہے, جس کے پاس سبق نہیں ہے, جس کے پاس پراپرٹی نہیں, جس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے, وہی انسان مسکین ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میں تم سے دنیا کے بارے میں نہیں, میں تم سے آخرت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ آخرت میں مسکین کون ہے؟ آخرت میں دنیا میں نہیں, آخرت میں پوچھ رہا ہوں, آخرت میں مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ اللہ و رسول عالم, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یا نبی آپ بھی بتا دیں کہ آخرت میں مسکین کون ہے. دنیا کے بارے میں بھی معلوم ہے مگر آخرت کے بارے میں نہیں پتا. تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ آخرت میں مسکین کون ہے؟ آخرت میں مسکین وہ بندہ ہے کہ میدان محشر بپا ہوگا, لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے. ایسے وقت میں ایک صحابہ آئے گا, ایک شخص آئے گا, وہ نمازی بھی ہوگا, وہ حاجی بھی ہوگا, پرہیزگار بھی ہوگا,
متقی بھی ہوگا، حج بھی کیا تھا، عمرہ بھی کیا تھا، زکات بھی دیا تھا، خیرات بھی کیا تھا، اس نے بہت ساری نیکیاں کی تھی، اور جب اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو فرشتے عرض کریں گے مولا اس کا گناہ کم، گناہوں کا پلہ ہلکا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہے، ابھی یہ نامہ اعمال تولے ہی جائیں گے، اسی بیچ ایک شخص آئے گا کہے گا میرے مولا، میرے پروردگار، میرے خدا، تمام کائنات کو پیدا کرنے والے میرے خالق، میرے مالک، اے میرے مولا یہ جو آدمی ہے، اس آدمی نے میری زمین کو قبضہ کر لیا تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، اس کے پاس پہنچ تھی، اس کے پاس طاقت سے اپنے پاور کا استعمال کیا، اس نے فورس کے ساتھ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا، اے اللہ میں غربت کی وجہ سے کچھ کر نہ سکا، اے اللہ مجھے میرا بدلہ چاہیے، تو اللہ فرمائے گا اس کے پاس یہاں زمین نہیں ہے، یہاں تجھے زمین نہیں دے سکتا، اور اگر تمہیں تمہارا بدلہ چاہیے تو اے بندے نے میں تجھے اس کی نماز کی نیکی دیتا ہوں، تو خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی نیکی اٹھا کر اس کو دے دے گا جس کی زمینیں ہڑپی گئی تھی، جو مظلوم تھا، جو ظلم سہا تھا، جو انسان دنیا میں کچھ کرنا پایا تھا، جو یہاں پر جو مجبور تھا، جو یہاں پر لاچار تھا، اب وہ نماز کی اس کی نماز کی نیکی پا جائے گا، زمین کے بدلے میں نماز کی نیکیاں ملیں، وہ آدمی وہاں سے خوشی خوشی چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب بھی علی بڑی محنت سے نماز پڑھے تھے، بڑی محنت سے نماز پڑھے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، لیکن اب ان کی نماز کی ساری نیکی ایک بندہ مار دے گیا۔ ابھی یہ چاہتا ہی ہوگا ایک دوسرا آ جائے گا، اے اللہ اس نے مجھے مارا تو میرا خون بہ گیا تھا، میری بیوی کو مارا تھا، اس کا بھی خون بہا تھا، اے اللہ مجھے میرا بدلہ چاہیے، میں مجبور تھا، لاچار تھا، کچھ کر نہ سکا، اے اللہ مجھے میرا بدلہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا تو یہاں اسے مار نہیں سکتا، اور اگر تجھے یہاں پر اس کا بدلہ چاہیے تو میں اس کی حج کی نیکی تجھے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حج کی نیکی اٹھا کے اس بندے کو دے دے گا جو دنیا میں مار کھایا تھا، جس کا خون بہا تھا، جو مجبوری کی وجہ سے کچھ کر نہ سکا تھا، غربت کی وجہ سے دنیا میں وہ آنسو بہا کے رہ گیا، مگر اس کی کہیں کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ لے اس کی حج کی نیکی تو لے لے، یہی تیرا بدلہ ہے۔ وہ بندہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا اور جناب جی کی حج کی نیکی لے کے چل بسے گا۔ اب حج کی نیکی بھی گئی کام سے، اب ایک تیسرا بھی آ جائے گا۔ تیسرا آئے گا، کہے گا مولا اس نے مجھے گالی دی تھی، بڑی بھدی گالیاں، بیکار گالیاں، اے اللہ میں مجبور لاچار، میں کچھ کر نہ سکا، اے اللہ مجھے میرا بدلہ چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارا بدلہ ملے گا، لے اس کی زکات کی نیکی تجھے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زکات کی نیکی اس بندے کو دے دے گا۔ اب زکات کی نیکی بھی چلے گی، ایک شخص اور آئے گا، کہے گا میرے مولا اس نے مجھے تانا دیا تھا، اس نے میری انسلٹ کی تھی، اس نے میری توہین کی تھی، اے اللہ اس نے میری بڑی بے عزتی کی تھی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو اس کے خیرات کی نیکی تجھے دیتا ہوں، وہ خیرات کی نیکی پائے گا، وہاں سے چل بسے گا۔ اسی طرح سے ساری نیکیاں ختم۔ اب ایک بندہ اور آئے گا، کہے گا اے میرے مولا اس نے مجھ سے پیسہ لیا تھا قرض کے طریقے پر، کہا کا وعدہ کیا تھا کہ دے دوں گا، لیکن اللہ میں کمزور تھا، میں کچھ کر نہ سکا، مجھے رحم آ گیا، میں نے دے دیا تھا، لیکن یہ بندہ جب پیسے لے لیا اور جب ٹائم گزر گیا تو مجھے دیا نہیں، مانگنے گیا تو مجھے پھٹکار دیا، میرا پیسہ مجھے نہیں دیا، اے اللہ مجھے میرا بدلہ چاہیے۔ اب اللہ فرمائے گا اس کی ساری نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب تجھے یہ کیا دے گا؟ میرا اللہ فرمائے گا اللہ تیرا بدلہ یہ ہے کہ میں تیرا گناہ اسے دے دیتا ہوں، تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا جو کہ قرض دیا تھا، اس بندے کا گناہ اللہ اٹھا کے اس کو دے دے گا۔ جو بڑی نیکیاں لے کے میدان محشر میں آیا تھا، بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا، اب وہ بندہ اس کا گناہ اس کو مل جائے گا، اس کا گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب ان کی ساری نیکیاں تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، اب گناہوں کا بوجھ بھاری ہو گیا۔ فرشتے عرض کریں گے مولا اب تو اس کو گناہ زیادہ ہو گیا ہے، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ اللہ فرمائے گا اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ استغفر اللہ، استغفر یہ اللہ۔ نیکیاں کمانا کمال ہے کہ نیکیاں بچانا کمال ہے؟ بچانا کمال ہے۔ سنیے، اگر آپ صاحب ثروت ہیں، اگر آپ پیسے والے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو شہرت دی ہے، اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے، اللہ نے آپ کو بلندی دی ہے، اللہ نے آپ کو پہنچ دی ہے، تو اس کا صحیح یوز کیجیے۔ پیسہ دیا ہے تو صحیح استعمال کیجیے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، دنیا کے نظر میں صوفی میں گھومتے ہیں، تو میرے بھائی بہت اچھی بات ہے، لیکن جو نیکیاں آپ نے کی ہے اس نیکی کی آپ حفاظت بھی کیجیے، ورنہ آپ نیکیاں کرتے ہی رہیں گے اور دنیا میں
आप मुसलमानों को सताते रहेंगे तो याद कीजिएगा जिस तरह से उस बंदे की तमाम ने किया, एक बंदा लोग लेके चले गए, वो भिखारी बन गया, ऐसे आपकी साली ने किया, हमारी साली ने किया, मैदानी महशर में बढ़ जाएंगी। और लेगा कौन? वो बंदा लेगा हमने दुनिया में जिसे सताया है, दुनिया में जिसे तकलीफ दी है, दुनिया में जिसकी ग़ीबत की है, दुनिया में जिसकी बुराई की है, दुनिया में जिसे मारा है, दुनिया में जिसे तकलीफ दी है, वही बंदा हमारा हक ले जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए नेकियां भी करो, अपने हाथ पैर को जुबान को लोगों से बचा कर भी रखो ताकि किसी का दिल ना टूटने पाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आप लोगों को माफ कीजिए और माफ उस तरह से कीजिए जिस तरह से मेरे पैगंबर माफ किया करते थे। और आप लोगों को माफ कीजिए अल्लाह की रजा के लिए। किसकी रजा के लिए? अल्लाह की रजा। अल्लाह की रजा के लिए। आप लोगों को अल्लाह की रजा के लिए माफ करेंगे, अल्लाह ताला आपकी खताओं को माफ करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। बात माफी की आ गई है तो एक वाकया मुझे हजरत सुल्तान गजनवी का याद आ रहा है, अगर आप कहें तो। इरशाद इरशाद इरशाद। अभी 10 मिनट का टाइम है, सुना दूं? जी इरशाद। एक बार मोहब्बत के साथ बोली सुभान अल्लाह। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अलैका या रसूल अल्लाह व सलाम अलैका या हबीब हजरत सुल्तान महमूद गजनवी एक बार रात में निकलते थे, ये रात में दौरा करने निकलते थे ये हालात का जायजा लेने के लिए। तो आप एक बागीचे से एक बाग से जा रहे थे तो आपकी नजर 4 चोर पर पड़ती है। कितने? 4 चोर। तेज आवाज से 4 चोर। और तेज आवाज से 4 चोर। 4 हजरत सुल्तान महमूद गजनवी जब उस बाग से गुजर रहे हैं, जब चोरों ने देखा कि कोई आ रहा है तो भागने लगे। तो हजरत सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा है मेरे भाइयों भागो मत, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। वो सब खुश हो गए कि मैं 4 चोर था, एक चोर और मिल गया, हम 5 चोर हो गए। अल्लाह। वो सोचने लगे कि ये भी हमारा, वो बोल रहा हम भी तुम्हारी तरह से, हम चोर तो वो भी चोर होगा। रुक गए। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी जब उनके करीब गए, बातें शुरू हुई तो उन लोगों ने कहा भाई हम चोरी करने के प्लानिंग कर रहे हैं। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी ने कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे साथी हैं, हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। उन लोगों ने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, अब तो हमारी ताकत बढ़ गई। अल्लाह। कहा 4 ही थे अब तो 5 हो गए। कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। अब उन लोगों ने कहा कि चलो अब चोरी करने की प्लानिंग की जाए। तो हजरत सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा बताओ कहाँ डाका डालना है। किसी ने कहा आज फलां की दुकान लूटनी है। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कैसे चोर है, छोटी मोटी चोरी करोगे, 2 टाइम खाओगे फिर चोरी करनी पड़ेगी। कहा तो क्या करना चाहते हैं? कहा अरे डाका ऐसा डालो, ऐसी चोरी करो कि एक बार चोरी करो जिंदगी भर बैठ कर खाओ। अल्लाह। कहा अच्छा कहाँ डाका डाले? कहा ऐसा करो आज सुल्तान महमूद गजनवी का महल लूट लेते हैं। अल्लाह। उन लोगों ने कहा जी तुम्हारा दिमाग खराब है, मरवाएगा क्या? अरे अगर सुल्तान के महल में हम डाका डालेंगे तो तू अंजाम जानता है, अगर सुल्तान ने पकड़ लिया तो उसकी तलवार हमारी गर्दन पे होगी। उन लोग हजरत सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा तब तुम कैसे चोर हो, इतने डरते हो तो तुम कामयाब चोर नहीं हो। अरे डरना क्या है, चोरी हम करेंगे बढ़िया मंदिर से करेंगे, नहीं पकड़ जाएंगे। अगर इस मैदान में आना है तो बुलंद हौसले से काम लो। उन लोगों ने कहा आज हमारा साथी इतना बुलंद हौसले वाला है तो वाकई हमारा सरदार बनने के लायक है। कहा हम इन्हें अपना सरदार मान लेते हैं। कहा मेरे भाई हम लोग आपको अपना सरदार मानते हैं। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा ठीक है हम तुम्हारा सरदार बन जाते हैं। तो महमूद गजनवी ने कहा कि अच्छा ठीक अगर हम तुम्हारे सरदार हो गए तो पहले सारे लोग अपना तारुफ कराते हैं, आपका नाम क्या, कहाँ से हैं और आपके अंदर क्या खूबी है जब खासियत। तो एक ने कहा मेरा नाम ये है और मेरे अंदर खूबी ये है कि अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, अगर कुत्ता भौंकता है तो हम कुत्ते की आवाज सुनकर हम समझ लेते हैं कि कुत्ता क्या कह रहा है। कहा हम कुत्ते की बोली समझते हैं। कहा अच्छा तो बड़ी अच्छी खूबी है। दूसरे से कहा तुम बताओ
تو دوسرے نے کہا کہ میرے اندر خوبی ہے کہ اگر ہم جب چوری کرنے ایک محل میں جاتے کہیں جاتے ہیں ہمارے پاس جو لوہے کا کڑا ہے جب ہم پیچھے کی طرف سے دیوار پر پھینکتے ہیں ٹھیک نشانے پہ جا کر پھنستا ہے اور ہم آسانی سے محل پہ چڑھ جاتے ہیں. کہا تمہارے اندر بھی بہت بڑی خوبی ہے. تیسرے سے کہا تیسرے نے کہا میرے اندر خوبی ہے کہ ہم زمین کو سونگ کر بتا سکتے ہیں کہ خزانہ کہاں دفن کیا ہے. اللہ اکبر. کہا تمہارے اندر بھی بڑی خوبی ہے. چوتھے سے پوچھا تم؟ کہا میرے اندر خوبی ہے کہ جس کو ہم ایک بار رات میں دیکھ لیتے ہیں اس کو دن میں بھی پہچان لیتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہا یہ بھی تمہارے اندر بڑی خوبی ہے. کہا آپ چلو. تو ان لوگوں نے کہا نہیں رکیے پہلے آپ اپنی خاصیت بتائیے. تو سلطان محمود غزنوی نے کہا میری خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی کے گلے پہ پھانسی کا پھندا لٹکتا ہو اور میں مسکرا دوں تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. کہا ارے بھائی تب تو چوری کرنے میں بڑا مزہ آئے گا. تو جب پکڑے جائیں گے تو اس وقت آپ کو صرف مسکرا نہیں رہے گا. اللہ اکبر. کہا تب تو ہم چوری کریں گے جم کے. کہا چلو اب جیسے کچھ دور گئے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھ رہے ہیں چوری کرنے کے لیے. جیسے کچھ دور پہ گئے کتا بھونکنے لگا. بھاؤں بھاؤں کی آواز آنے لگی. سلطان اٹھ گئے. کہے بھائی میرے ساتھی جو کتے کی آواز سمجھتا ہے دیکھ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے. تو چپ رہا تھوڑی دیر تک سوچتا رہا. کہا بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کتا کہہ رہا کہ ہم پانچوں میں ایک سلطان بھی ہے. سبحان اللہ. ہم پانچوں میں ایک سلطان. ایک سلطان بھی ہے وقت کا بادشاہ بھی ہے. ہم پانچوں میں. ان لوگوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی بھی حیرت پڑ کے چونکے. کہے بھائی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا بہانہ. کہا اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کتا یہ بتانا چاہ رہا ہوگا کہ ہم لوگ بادشاہ کا محل لوٹنے والے اس لیے ہم لوگ بادشاہ بن جائیں گے. کہے بھائی کچھ بھی بتاؤ لیکن یہ کتا وہی کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ وہی بول رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. بادشاہ نے کہا چلو جانے دو کتے کی بات چھوڑو آگے بڑھو. جب اور آگے بڑھے تو جو لوہے کا کڑا نچاکو اوپر پھینکتا تھا اس نے نچاکو اوپر پھینکا سیدھے نشانے پہ جا کے گرا. بادشاہ نے کہا تیری اندر تیری خوبی بھی بہت بڑی ہے. محل کے اوپر گئے اور جب محل کے اوپر چڑھ گئے تو بادشاہ نے کہا وہ آدمی کہاں ہے جو سن کر بتانا خزانہ کہاں دفن ہے. وہ آیا. کہا بادشاہ سلامت میں ہوں. کہا سنگو یہاں سنگا کہا یہاں کچھ نہیں ہے. ادھر سنگا کہا یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ادھر کہا یہاں بھی کچھ نہیں ہے. وہاں سے کہا بادشاہ سلامت کا خزانہ ہی دفن ہے. کھودا گیا سارا خزانہ نکلا. بوری میں خزانہ بھرے اور خزانہ بھر کے جب وہاں سے لے کر آئے باہر نکل گئے لوگ. اب جب باہر نکل گئے اب یہ لوگ خزانے کی تقسیم کرنے لگے. بادشاہ نے کہا رک جاؤ جلد بازی مت کرو اس لیے کہ ابھی بادشاہ کا محل لوٹا گیا ہے. جب صبح بادشاہ سلامت کو خبر ہوگی تو اپنے سپاہیوں کو بھیجیں گے. وہ کھوج کرے گا وہ ڈھونڈے گا اور پتہ چل جائے گا ہمارے گھروں کی تلاشی ہوگی تو ہم پکڑے جائیں گے مارے جائیں گے. ایک کام کرو کچھ دن کے لیے ہم خزانہ کو کہیں باغ میں اسی باغ میں دفن کر دیتے ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کا پتہ لے لیتے ہیں. اس کے بعد کچھ جب معاملہ شانت ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا ماحول ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا تو ہم لوگ اکٹھا ہو کر تب خزانہ نکالیں گے تب تقسیم کریں گے. ان لوگوں نے کہا ہمارا سردار بہت اچھا مشورہ دیتا ہے. خزانہ دفن کر دیا گیا. اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے. بادشاہ سلامت بھی اپنے گھر چلے آئے. جیسے ہی صبح ہوئی تو ان لوگوں کا نام پتہ ایڈریس پہلے لے چکے تھے. جیسے ہی صبح ہوئی بادشاہ نے اپنے سپاہی کو بلایا ان لوگوں کا نام دیا. کہا ان لوگوں کو ڈائریکٹ گرفتار کرو کسی سے پوچھنا نہیں ہے. کچھ نہیں پوچھنا گرفتار کر کے لے کر آؤ. جیسے ہی صبح ہوئی فجر کا ٹائم فجر کی نماز کے بعد سپاہی پہنچ گیا. دروازے کی کنڈی ہلایا دروازہ کھولا تو دیکھا بادشاہ کا سپاہیوں نے فوراً پکڑا گرفتار کیا. اب یہ لوگ پریشان. کہا اتنی جلدی بادشاہ کو کیسے خبر ہو گئی اتنی جلدی کیسے خبر ہو گئی. یہ لوگ بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. کرسی پر سلطان محمود غزنوی یہ لوگ سامنے. اب یہ لوگ بڑے پریشان ہیں کیا بتائیں یہ ہم چاروں پکڑیں گے ہمارا بادشاہ کیوں نہیں پکڑا گیا ہمارا سردار کیوں نہیں پکڑا گیا اور اتنی تیز بادشاہ کو خبر کیسے ہو گئی. اب اس میں جو رات میں دیکھتا تھا دن میں پہچانتا تھا بڑے دھیان سے دیکھ رہا ہے بڑے دھیان سے دیکھ رہا. پھر لوگ خسر کان میں کرنے لگے. بادشاہ نے کہا کیا ہوا کیا خسر کان میں کرتے ہو. کہا ہے بادشاہ سلامت میرا 5واں ساتھی مل گیا. کہاں ہے. کہا میرا 5واں ساتھی کرسی پہ بیٹھا ہے. کہا میرا 5واں ساتھی کرسی میں بیٹھا ہے. کہا تو کیا چاہتے ہو. کہا ہے میرے ساتھی آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کے گلے میں پھانسی کا پھندا لٹکتا ہو آپ مسکرا دو گے اس کی پھانسی معاف ہو جاتی ہے. کہا ہے میرے سردار اے میرے ساتھی میرے سردار بادشاہ سلامت آپ مسکرائیے ہماری خطا معاف کیجیے. بادشاہ نے کہا معاف نہیں کرتا مگر اگر
माफ कर रहा हूँ तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए माफ कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ माफ करूंगा, अल्लाह मुझे मैदान महशर में माफ करेगा। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन। इसलिए मेरे भाइयों सुनिए, इस वाक़े को बताने का मतलब यह है कि अगर किसी से खता हो जाए, आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, आपसे मिलने वाला हो, आप उसकी खता को इसलिए माफ कीजिए क्योंकि आप मखलूक के खुदा पर रहम करेंगे, मखलूक के खुदा को माफ करेंगे, अल्लाह ताला आपको मैदान महशर में माफ करेगा। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी की ऐसी सी माफी है, क्योंकि टाइम 2 बज गया है इसलिए तफसील नहीं करेंगे, बस आप इतना जानिए मेरे नबी की ऐसी सी माफी है जिसकी तारीफ दुनिया में नहीं मिलती, बेशक बेशक। जिसकी तारीफ दुनिया में नहीं मिलती है। मेरे नबी के सामने हजरत समामा ने मेरे नबी की तौहीद की। सहाबी जब ईमान नहीं लाए थे, मेरे नबी ने कहा मेरी तरफ देखो, कहा उस रसूल को क्या देखे हम कहा उस बंदे को क्या देखे जिसकी सूरत पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। मेरे नबी ने कहा मेरी तरफ तो देख लो, कहा उसकी तरफ क्या देखूं जो दुनिया का सबसे खराब इंसान है। मेरे नबी ने कहा मेरी बस्ती की तरफ देख लो, क्या उस बस्ती को क्या देखूं जो पूरी दुनिया की बस्तियों में सबसे बुरी बस्ती है। मेरे नबी ने कुछ भी नहीं कहा। साहबा ने तलवारें निकाली, मेरे नबी ने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, समामा को छोड़ दो। समामा को जब छोड़ दिया गया, समामा जब वहां से निकलते हैं, जब वहां से निकल गए, समामा वहां बख्शे नहीं जाते। अब बहुत लंबी तारीख मुख्तसर बयान कर रहा हूं। जब वहां छोड़े गए, जब वहां रास्ते में गए तो समामा सोच रहे हैं कि मैंने उन नबी के सामने, उनके सहाबा के सामने जो उनके वजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, मैंने उन्हीं के सामने उनके नबी की तौहीद की, उन्हें बुरा भला कहा, उनकी बस्ती को दुनिया की सारी बस्ती में सबसे बुरा कहा। लेकिन वो कितने रहमत वाले और कितने नरम दिल हैं कि जिन्होंने मुझे मारा नहीं, सजाएं नहीं दी, बल्कि मुझे इज्जत और एहतराम के साथ घोड़े पर सवार करा के मुझे मदीना के सरहद से बाहर कर दिया। कहा उसका चेहरा ही नहीं देखा जब तक उनके पास सर को झुकाया था, चल के एक बार देखूं कम से कम उनकी सूरत कैसी है। सुभान अल्लाह। वो देखने में कैसे है। जब वहां से पलटे, नबी के सहाबा छोड़कर नबी के पास आए और उधर वापस पलटे हो, जब नबी की बारगाह में आए तो क्या देखते हैं कि मेरे नबी मस्जिद नबी में सहाबा के दरमियान जन्म फगन है। वो आए और नबी के कदमों पे गिर गए। मेरे नबी ने कहा समामा मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया था। कहा छोड़ा तो तब था जब मुझे अपना दीवाना बना लिया था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे कलमा पढ़ाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे नबी की वो शान है कि नबी के सामने उन्हें गालियां दी जाती मगर फिर भी मेरे रसूल राय देते थे। तो हम भी उसी रसूल की उम्मती है, उन्हीं के गुलाम है। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे भाइयों, लोगों की खताओं को आप माफ कीजिए। आप यहाँ माफ करेंगे, अल्लाह आपको माफ फरमाएगा मैदान महशर में। और एक बात सुनिए, आप दुनिया को यहाँ माफ करेंगे ना, आप यहाँ माफ करेंगे तब अल्लाह की कसम आपको कुछ कहना ही नहीं है, माहौल खुद ब खुद बेहतर होता चला जाएगा। लोग कहेंगे हमने गलती की थी, गुनाह किया था, मगर मुझे बख्श दिया, अच्छा आदमी है, हम इसे मिलेंगे। तो सलाम काम कीजिए। जो गरीब, जो मुतकब्बिर ख्यालात के लोग हो, उनसे आप सलाम कीजिए, उनका तकब्बुर घमंड टूट जाएगा। और यही इस्लाम का पैगाम है। आप पहले सलाम करेंगे, नबी आपको ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मौका अता फरमाएगा। तो जरूर इंशाअल्लाह जो बातें रह गई हैं, बहुत सारी बातें हैं जो भी नहीं बयान कर पाए हम, और इसलिए इंशाअल्लाह ताला फिर जब आएंगे तो जो हदीसें हैं, जो वाक़यात हैं इस्लाम माशरा पर, अकायद पर जो चीज़ें बयान करने के लायक है, जो बयान की जाती हैं, इंशाअल्लाह बयान करेंगे।